ملک ظہور احمد شاہوانی جبکہ وہ ایک ریٹائرڈ جج ہے، جسٹس ہے، اور ملک نصیر احمد شاہوانی جو پارٹی کے مرکزی نہ صرف کیبنٹ کا ممبر ہے بلکہ ایک آنریبل ممبر رہ چکا ہے بلوچستان اسمبلی میں، پارلیمانی لیڈر تھے بلوچستان نیشنل پارٹی کے، اور ایک عرصے سے ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے اس کے خاندان بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی وابستگی ہے۔ اور جس طرح چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کرتے ہوئے رات کے 3 بجے CTD نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا اور بغیر وارنٹ کے گھر کے اندر گھس گئے، اور وہاں پہ یہ نہیں کہ ان کی خاندان کے کسی مطلوبہ شخص کو گرفتار کرنے کی بات کی، بلکہ اسی علاقے میں رہائش پذیر کچھ اور 2 بندوں کے متعلق وہ پوچھ گچھ کر رہے تھے، اور جس پہ جسٹس ظہور احمد شاہوانی صاحب نے اور ملک نصیر شاہوانی صاحب نے ان کو بتایا کہ جس کے بارے میں آپ پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں ان کا گھر بھی اسی علاقے میں ہے، اور وہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے ہم بتانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے زبردستی ملک ظہور احمد شاہوانی صاحب اور ملک نصیر صاحب کے گھر پہ گھسے، اور جب ان کو کچھ نہیں ملا پھر ملک جسٹس ظہور احمد صاحب کے بیٹے کو ایڈوکیٹ ظہیر احمد کو ضمیر احمد کو ساتھ لے کر گئے، جو اس وقت اسٹیٹ کونسل بھی ہے اور پراسیکیوشن میں ملازمت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ملک نصیر احمد شاہوانی صاحب پہ جو ہماری پارٹی کے مرکزی رہنما ہے، لیڈر ہے، اور اس کی ایک جدوجہد رہی ہے نہ صرف بلوچستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے، جمہوری قومی سیاست کے حوالے سے، بلکہ زمانہ طالب علمی سے انہوں نے اس سرزمین کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، قربانی دی اپنے خاندان سمیت، اور بلوچستان بھر کے زمیندار ایکشن کمیٹی کے آج بھی سربراہ ہے، اور بلوچستان بھر کے زمینداروں کے حقوق کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ وہ جدوجہد میں سرگرم عمل ہے۔ اور پھر ان کے بیٹے کو شہرباز کا ان کو کہہ رہے تھے کہ وہ جو گھر پہ نہیں تھے کہتے ہمیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان 2 بندوں کے بارے میں جس کا گھر خود انہوں نے ملک ظہور شاہوانی صاحب نے بتا دیا تھا، اور اس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں پوچھ گچھ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو ڈرامہ گزشتہ 3-4 دن سے کچی بیگ میں رچایا جا رہا ہے، یہ دراصل بلوچستان نیشنل پارٹی کے خلاف ایک اس عمل کا حصہ ہے جو 2 ستمبر کو ہماری پارٹی کا ایک مرکزی جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ پہلے شہر کے اندر ہمیں دوسرے جگہوں پہ اجازت نہیں مل رہی تھی، اور ایک ہی جگہ انہوں نے کہا شاہد شوہری اسٹیڈیم میں بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب کی برسی منانے جا رہی ہے، تو اس کا راستہ روکنے کے لیے اور لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے ورکروں کو خوفزدہ کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کی سیاست ایک کھلی کتاب کی مانند ہے، جو آج سے نہیں ہمارے اکابرین سے لے کر آج تک جنہوں نے بلوچستان کے مجموعی سیاسی حقوق کے لیے جمہوری اور سیاسی جدوجہد کی ہے اور کرتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بے شمار قربانی دی۔ اس ریاست کے کئی اس طرح کی حکومتیں آئی اور چلی بھی، اور ڈکٹیٹرشپ آئی بھی، تو انہوں نے بارہا بلوچستان نیشنل پارٹی کے ورکروں کو، قیادت کو اشتعال دلانے کی کوشش کی کہ وہ ایک جمہوری اور اصولی سیاست کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لے، لیکن آج تک بلوچستان نیشنل پارٹی اپنی اسی اصولی موقف پہ قائم و دائم ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان جو ایک تاریخی سرزمین ہے، اس سے وابستہ بلوچ، پشتون، یہاں کے جو جتنے بھی تاریخی اقوام ہیں ان کا تعلق اس سرزمین سے رہے گی۔ ہم وہ تمام قوتوں پہ ایک بار پھر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ خوف اور اس طرح کی فضا قائم کر کے آپ یہاں کے لوگوں کو اپنے حقوق سے، جمہوری اور سیاسی اور قومی حقوق سے دستبردار نہیں کرا سکتے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ اس پارٹی کے سینکڑوں
रहनुमाओं को, कारकुनों को, लीडरशिप को आपने शहीद किया गया, उसको ख़त्म किया गया, पाबंद सलासल किया गया, लेकिन लोग जो है वो इसी तरह अपने जमहूरी और असूली सियासत से कल भी वापस थे, आज भी वापस है और आइंदा भी रहेंगे। हम कहते हैं कि रियासत यकीनन ताकतवर है, उनके पास क़ुव्वत है, ताकत है। आप बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की किसी भी कायद को उठा भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, जिस तरह हमारे दूसरे पहले लोगों को शहीद किया गया, और उसको लापता भी करा सकते हो, उसके घर पे इस तरह की इश्तिहार बनाने की कोशिश भी कर सकते हो। लेकिन एक बात आप क्लियर कर लें कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हो या बलूचिस्तान के लोग हो, कौम हो, ये अपनी सरजमीन के अफीम से दस्तबरदार नहीं होंगे। तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है मलिक नसीर अहमद शाहवानी साहब और जस्टिस जहूर अहमद शाहवानी साहब के घर के तकद्दुस को इस तरह पामाल करने की इस कार्रवाई की शदीद मजम्मत करती है। और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मलिक नसीर अहमद शाहवानी साहब के ख़ानदान के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी और आइंदा भी खड़ी रहेगी। और इस तरह के अमलियात से हम मुतरबिय करना चाहते हैं कि वो ये अतकंदू से बाज आए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अपनी असूली सियासत से कायम रहेगी। वो सरदार अताउल्लाह खान मेंगल की बरसी हर सूरत में अपने एहतराम के साथ मनाएगी। आप सबका शुक्रिया। कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग भी है, ये थोड़ी सी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ ज़्यादती होगी। हमने सिर्फ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कारकुनों को नहीं, बल्कि हमने देखा कि जो हमारे पार्टी से वाबस्ता नहीं थे, जो हमारे वर्कर नहीं थे, हमारे कारकुन नहीं थे, तब भी जब गैर आईनी काम हुआ, यहाँ के ख़वातीन को गिरफ्तार कर घसीटा दिया, तो वाइस बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है कि उस पर उन्होंने स्टैंड उठाया। हमने इस पर 20 दिन धरना दिया, अदालतों में भी हमने आवाज़ उठाई। सिर्फ हमने किया कि 200 से 8 बंदे जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जो लीगल टीम है, हमने आवाज़ उठाई, हाई कोर्ट से उनको छुड़ाया, उसके केसेस लड़े, अब भी आज भी लड़ रहे हैं। तो ये बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है ये किसने कहा? हमने पाकिस्तान भर में जो इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, उसका भी हिस्सा है, जो मुल्क भर में समेत बलूचिस्तान में हर गैर आईनी और गैर कानूनी अमल के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है, उसके लिए जद्दोजहद कर रही है। तो हमने ये मेरे ख्याल में ज़्यादती हुई कि इस वक्त भी अगर वाहिद सियासी जमात जो अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है बलूचिस्तान के अंदर, वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है। वो आज अदालतों में भी जो हमारे वसाइल को जिस तरह मैज एक्ट पास कराया गया ज़बरदस्ती दो धमकियों से, हमने इसको चैलेंज किया। सबसे पहले हमारी पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। यहाँ पर बलूचिस्तान में कोई भी ऐसा एक्ट जो बलूचिस्तान के मजमूई हकूक़ के खिलाफ हो, हमने अदालतों के भी उसको चैलेंज किया, हमने इसके खिलाफ आवाज़ भी बुलंद किया, एहतजाज भी खड़ा करवाया। और इस वाक़े को भी हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उस पर हम हर सतह पर एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे।